اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک پولیو کا ہے۔ پولیو بیماری کیا ہے، پولیو ڈیزیز کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کہ یہ کیسی ہوتی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ بھی اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی ہومیوپیتھک میں میڈیسن کون کون سی ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک سے علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور مزید بھی جانیں گے کہ یہ بیماری کتنے عرصے تک ہومیوپیتھک میڈیسن سے ریکور کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ہمارا ٹاپک ہے پولیو ڈیزیز۔ آج پولیو کی بیماری کن اور وجہ سے ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے۔ پولیو ایک فالج ہی کی ٹائپ ہے، یعنی کہ ہمارے جسم میں ایسے وائرس داخل ہوتا ہے جو ہمارے کسی ایک عضو، ٹانگ یا دونوں ٹانگوں کو، یا ایک بازو یا دونوں بازوؤں کو افیکٹ کرتا ہے اور انہیں غیر فعال کر دیتا ہے اور کام کے قابل نہیں چھوڑتا، اور ہمارا بازو اکڑ جاتا ہے یا وہ ایک خاص شیپ میں چلا جاتا ہے اور کام کے قابل نہیں رہتے۔ یہ عموماً ان بچوں میں ہوتا ہے جن کو پولیو ویکسین وغیرہ نہیں لگوائی جاتی یا پولیو ویکسین صحیح طریقے سے صحیح وقت پر نہیں دی جاتی۔ اس کے لیے یہ بھی والدین کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی پولیو ویکسین کروائیں، تاکہ اگر جراثیم آ رہا ہے یا ہے جسم میں تو وہ بچے کو افیکٹ نہ کر سکے، بڑے کو افیکٹ نہ کر سکے، کیونکہ یہ عموماً بہت زیادہ کیسز ہمارے ملک میں جو پائے جاتے ہیں وہ بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ بچوں کو یہ وائرس اٹیک کرتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیو کا کوئی علاج نہیں، جو مریض افیکٹ ہو چکے ہیں وہ قابل علاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا گیا جس کا علاج پہلے نہ نازل کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پہلے سے نازل کیا، لیکن ڈھونڈنا ہے وہ کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے کریں گے۔ لیکن ہومیوپیتھک اسی بات پہ زور دیتی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں، ہر مرض کے بارے میں، ہر مرض کا علاج ہے۔ پولیو کا بھی اسی طرح علاج ہے، اگر مسلسل کیا جائے تو، دل لگا کے کیا جائے تو، کیونکہ یہ بعض ہمارے جوڑ وغیرہ یا بازو وغیرہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر میڈیسن میں، ایلوپیتھ وغیرہ میں اس کا علاج نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک سے انشاءاللہ ہم نے بہت سارے مریض بہت حد تک ریکور کیے ہیں اور ان کو خود اعتمادی دے کے ان کو خود چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی کہ ارد گرد یا آپ کے بچے کو اس کا مسئلہ ہے تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے احتیاطی جو ہیں، پولیو کا مریض اگر ہو گیا، آپ کا بچہ پولیو کا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو کہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ نے دل نہیں چھوڑنا، آپ نے اعتماد نہیں چھوڑنا، آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے جب بندہ کہتا ہے کہ یہ میں کر جاؤں گا، وہاں تک میرا گول ہے، اس گول میں میں نے پہنچنا ہے، اس حد تک جانا ہے، تو پھر آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کی زندگی کو اصل زندگی کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک پختہ اور متعین ارادہ چاہیے جو آپ سب سے پہلے کر لیں۔ میڈیسن کے ساتھ ساتھ بچے کی خود بھی دیکھ بھال، ٹریٹمنٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ بچے کے آپ اگر ایک ٹانگ کو پولیو ہے تو بچہ جب چلتا ہے تو دوسری ٹانگ کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بھی افیکٹو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ٹانگوں میں ہے تو وہ زیادہ چلتا ہے اور اس وجہ سے بھی بچے کے ٹانگوں پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور مزید بگڑتی جاتی ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ اگر جتنا افیکٹڈ ایریا ہے اس کو ریکور کے لیے اگر ٹانگ کو کوئی سہارا مصنوعی لیگ وغیرہ دیا جا سکتا ہے تو آپ سب سے پہلے دیں تاکہ مزید خرابی نہ ہو۔ اور آپ کے بازو کا مسئلہ ہے تو بازوؤں کو ایسے کام میں لائیں کہ وہ بازو مزید افیکٹڈ نہ ہو۔
اس کے ساتھ اسی طرح کی احتیاطیں کرنے سے آپ کا بچہ مزید ڈسٹرب ہونے سے بچ سکتا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز 3 میڈیسنز ہیں جن کو آپ استعمال کرا کے ہومیوپیتھک اس کی میں بہت ساری ریکوری کر سکتے ہیں۔ آپ 90% تک اس مرض سے اپنے بچے کو محفوظ کر سکتے ہیں اور صحت یاب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم کو ہم 30 طاقت میں استعمال کرتے ہیں اس مرض کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ میڈیسن ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم کو بھی 30 ہی طاقت میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آگے چل کے جو تیسری میڈیسن ہے وہ پلمبیم ہے۔ پلمبیم کو بھی 30 طاقت میں ہی استعمال کرتے ہیں۔ ان تینوں میڈیسنز کو آپ کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں، اور ہومیوپیتھک سٹور سے لینے کے بعد ان کے 10 ml یا آدھی ڈرا لے کے اس کو ایک مکسچر تیار کر لیں، ایک کمبینیشن تیار کر لیں۔ یہ کمبینیشن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مکسچر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گڑبڑ کی وجہ سے کوئی ایک میڈیسن کسی بھی وقت رہ نہ جائے۔ ان تینوں میڈیسن اس کے مکسچر کے 5 قطرے صبح دوپہر شام آدھے کپ پانی میں یا ایک چمچ پانی میں ملا کر اپنے بچے کو دیں، اور یہ مسلسل دیتے رہیں۔ اگر آپ مسلسل دیتے ہیں، مہینے کے بعد 1 ہفتہ چھوڑ کے پھر اگلا مہینہ مسلسل دے دیں، تو آپ پہلے 15 دن سے ہی دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا بچہ جو بس چل پھر نہیں سکتا وہ کھڑا ہونے کے لائق ہو جائے گا۔ کسی سہارے کے ذریعے اسے چلنا سکھائیں، انشاءاللہ وہ بالکل صحت یابی ہی کی طرف لوٹے گا۔ یہ گارنٹی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ پھر ان تینوں میڈیسن کو آپ 3 مہینے تک آپ بچے کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت حد تک ریکور ہو جائے گا۔ اور آپ مزید معلومات کے لیے ہمیں واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اور آپ کمنٹس میں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے بچے کو زیتون کے تیل وغیرہ سے مالش بھی کریں۔ افیکٹڈ ایریا میں جس ٹانگ پہ ہے یا بازو میں ہے پولیو، تو آپ ان اعضاء کی مالش بھی کریں، اور اگر زیتون کے تیل کی مالش نہیں بھی کر سکتے تو آپ خالص سرسوں کے تیل سے بھی مالش کریں، اور ایسی طاقت والی غذائیں بچے کو کھلائیں، اور کیلشیم سے بھرپور غذائیں کھلائیں تاکہ آپ کے بچوں کی ہڈیوں وغیرہ مضبوط ہو کر صحت یابی کی طرف لوٹے۔ انشاءاللہ ان تینوں میڈیسنز کو اور خوراک کے ساتھ آپ کا بچہ صحیح ریکوری کی طرف گامزن ہوگا، اور بہت صحت کی ریکوری کے ساتھ صحت مند ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔